اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نازل ہونے سے مراد اتارنا ہے، یعنی کہ اس کے 10 گناہ مٹا کر 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم اور ہے کہ غیب داں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 100 گناہ اس کے مٹا کر 100 درجات کو بلند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ آپ تمامی حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ حضرات بغور دل جمعی کے ساتھ اس واقعہ کو دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں، اور اگر اس میں کوئی غلطیاں، کوئی خامیاں آپ حضرات کو نظر آئیں تو آپ حضرات ہماری رہنمائی اور اصلاح فرمائیے گا، کیونکہ شاعر فرماتا ہے ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواز ہوں نہ فرزانہ۔ وعد سے مراد نصیحت ہے۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نواز ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دو حق کا فرمانا۔ تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دو حق کا فرمانا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے کہ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا نہایت ہی اچھا بن کر تیار کیا، یعنی کہ سی کر تیار کیا، بڑا خوبصورت اور جاذب النظر کپڑا تیار ہوا۔ آپ اسے لے کر بازار میں فروخت کرنے آئے، یعنی کہ بیچنے آئے، اور ایک بزاز یعنی کپڑے کے تاجر کو جا کر دکھایا۔ بزاز نے کپڑے کی قیمت بہت ہی کم لگائی اور کہا کہ اس کپڑے میں فلاں فلاں عیب ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لہٰذا اس کپڑے کی پوری قیمت نہیں مل سکتی۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو بزاز سے واپس لے لیا اور رونے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کپڑے کی منہ مانگی قیمت دینے پر رضامند ہو گیا۔ اس پر حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کپڑے کی قیمت کم تعین پر نہیں روتا، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کپڑا
بننے کا ہنر جانتا ہوں، فن جانتا ہوں، طریقہ جانتا ہوں، اور اس کپڑے کی مضبوطی، درستی اور خوبصورتی میں بہت کوشش کی، یہاں تک کہ میری دانش میں اس میں کوئی عیب نہ تھا، لیکن جب یہ کپڑا ایک ماہر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کپڑے کے کئی ان عیوب کو ظاہر کر دیے جن عیوب سے میں بے خبر تھا۔ پھر ہمارے ان اعمال کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! جبکہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائیں گے، معلوم نہیں ہمارے ان اعمال میں کتنے عیب اور نقصان ظاہر ہوں گے جن عیب سے آج ہم بے خبر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناظرین کرام، مذکورہ واقعہ پر گہری سوچ و فکر فرمائیے کہ جن اعمال کو ہم اپنے گمان میں درست اور صحیح سمجھ رہے ہیں، ان میں عیب و نقص کا امکان ہے، لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ نماز کے ضروری مسائل کی واقفیت حاصل کریں اور اپنی نماز صحیح اور درست ادا کریں۔ نماز ہماری اہم ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو ٹھیک ٹھاک ادا کرنا ہم پر لازم ہے کہ ہمیں برکتوں کے خزائن اور فضائل کے تحائف بھی حاصل ہوں اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہر سنی مسلمان کو ایمان کی سلامتی اور درستی کے ساتھ پابندی سے صحیح نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جو مسلمان کی محلے کی مساجدوں کا حال ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک محلے میں، ایک علاقے میں مسلمان کی اکثریت اور تعداد اچھی خاصی ہوں اور اس محلے کے مسلمان اپنی مسجدوں کو نماز پڑھ کر آباد نہ کریں تو کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی سوچ کی بات ہے کہ مسلمان نماز سے کتنے دور ہیں، مسلمان نماز سے جان چھڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یاد رکھو مسلمانوں، جب آپ اپنے محلے کی مساجدوں میں نماز ادا کرنا چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، تو اس کا خامیازہ، اس کا نقصان اور اس کا عذاب پوری بستی والوں کو جھیلنا ہوگا۔